الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائه واولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حسين بن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضله على جعفر وحمزة صلوات على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، مجھے اندازہ ہے آپ بہت دیر سے بیٹھے اور میری اپنی اس وقت طبیعت بالکل میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ میں پڑھ سکوں. 22-23 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا کہ میں نے کچھ نہیں کھایا ہے. عزیزان گرامی، 8ویں محرم گزر چکی ہے. میں آپ کی خدمت میں جو مطالب پیش کروں، میں نے خطبہ جناب سید الشہداء کا انتخاب کیا ہے. خطبہ منہ بڑا مشہور خطبہ ہے جس کو ہم ان 5 شبوں میں ہم نے جاری رکھا. آج اس سلسلے کی 5ویں مجلس ہے کہ جناب سید الشہداء 1000 سے زیادہ حاجیوں اور صحابہ کے درمیان میں اپنے بابا کا مرتبہ اور منزلت کو بیان فرما رہے ہیں. میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا. آواز سب کو صاف آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی؟ آ رہی. اذان گرامی، جناب سید الشہداء نے صحابہ کے مجمع میں ایک ایک آیت اور حدیث کو الگ الگ سوال کیا. یہ میرے بابا کا رتبہ ہے، یہ میرے بابا کی منزلت. آج میں جس حدیث سے پہنچا ہوں، میں نے تمام حدیثوں میں مکمل نہیں کر سکا. خطبہ پورا ایک اشرا طلب کرتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ سرور کائنات میرے جد رسول خدا نے میرے بابا علی مرتضیٰ کو فضیلت دی. خاندان اہل بیت میں بھی جب گنا تو میرے بابا کو جعفر و حمزہ سے بھی افضل قرار دیا. اوروں کی تو بات ہی نہیں ہے. جب خاندان اہل بیت میں بھی مولا سب سے افضل ہے. یہ مولا حسین علیہ السلام کی جملے فضلہ علی جعفر و حمزہ. کب؟ جس دن سرور کائنات نے اپنی دختر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کی جناب مولا کائنات سے، تو آپ نے جناب سیدہ سے فرمایا کہ میں نے خیر اہل بیتی، میں نے اپنے اہل بیت میں جو سب سے افضل و اشرف ہے، میں نے اس علی کا آپ کے لیے انتخاب کیا. اور دوسرے مقام پہ حدیث ہے 2 شیعہ سنی دونوں کتابوں کے اندر کہ لولا علی لما کان لابنتی فاطمہ کف. شیخ صدوق نے ان الفاظ سے لکھی ہے. شیعہ سنی کتابوں میں تھوڑی بہت الفاظ الٹ پلٹ کے یہ حدیث موجود ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی ہم پلہ ہی نہ ہوتا. میں نے ترجمہ کیا کف کا ہم پلہ. توجہ فرما رہے؟ اللہ نے جب اپنی بھی عظمت کو بیان کیا تو لفظ کف استعمال کیا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ کا کوئی کف نہیں ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں خالق کا کوئی کف نہیں اور مخلوق میں میری فاطمہ کا کوئی کف نہیں. خالق کا کوئی بھی ہمسر نہیں، ہم پلہ نہیں، لیکن میری بیٹی فاطمہ کا مخلوق کے اندر کوئی ہم پلہ نہیں. اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، کوئی ہم پلہ ہم برابری نہ کر سکتا. یہ عصمت اور مقام ہے جناب سیدہ کا. اب مولا حسین علیہ السلام یہاں فرما رہے ہیں صحابہ کے منہ کے میدان میں، صحابہ کے مجمع میں فرما رہے ہیں فضلہ، اور میرے جد سرور کائنات نے میرے بابا علی کو تمام پہ فضیلت دی ہے، صرف صحابہ پہ نہیں.
اہل بیت کو فضیلت ہے. آئیے ذرا میں قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کر کے برکت اس مجلس کے اندر اور زیادہ اس کی برکت کو بڑھا دوں. سورہ آل عمران اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض. اللہ فرماتا ہے اللہ نے آدم کو چنا, نوح کو چنا, آل کو نہیں, صرف آدم کو چنا, نوح کو چنا. جب ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا آل ابراہیم کو چنا. جب عمران کی باری آئی تو کہا آل عمران کو عالمین پہ فوقیت دی. ذریۃ بعضها من بعض, بعض جو ہیں بعض میں سے ذریت میں سے ہیں. اللہ نے ذریت میں قرار دیا ہے. پیغام اللہ کا ذریت میں چلتا ہے, اصحاب و صحابہ میں نہیں چلتا. اگر کوئی دلیل لے کے آئے قرآن کریم سے تو اس کی معذ رد کر دیں. امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے عزیزان گرامی مولا نے جب مأمون الرشید نے جو قاتل امام کا, اس نے عباسی خلیفہ تھا مأمون, عبداللہ مأمون, اس نے امام سے سوال کیا کہ کیوں کوئی اور نہیں ہو سکتا, توجہ ہے میرے ساتھ, اوروں میں سے کیوں پیغمبر کا جانشین نہیں ہو سکتا. تو مولا نے فرمایا یہ قرآن کی آیت کا کیا کرو گے. مولا نے متعدد آیات کی تلاوت کی کا تمام آیات میں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ اللہ اوروں میں انبیاء کی ذریت میں اللہ نے وسیع رکھا ہے. وَلَن تَجِدُوا فِي سُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, تم اللہ کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. جب گزشتہ سارے انبیاء کے جانشین اہل بیت اور ذریت سے ہیں تو پیغمبر کے اہل بیت سے کیوں نہیں. امام رضا علیہ السلام نے متعدد عیون اخبار و رضا دیکھیں, کتاب التوحید دیکھیں, اور مقامات پہ مناظرہ جو کیا ہے اس میں دلیلیں پیش کی ہیں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, تفصیل کا وقت نہیں. اور ہم نے کتاب کا وارث انہیں بنایا ہے جنہیں ہم نے چنا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چنا ہے, مصطفیٰ قرار دیا ہے. اگر جرت ہے تو کہو پیغمبر کے اصحاب میں بھی کوئی مصطفیٰ تھے, نہیں تو ہم دکھا دیتے ہیں کوئی مصطفیٰ ہے, کوئی مرتضیٰ, کوئی مجتبی. توجہ فرما رہے ہیں جانے گرام. امام رضا علیہ السلام نے متعدد آیات, آج جتنا پیش کروں اسے قبول فرما لیجئے گا. جتنا اس وقت مجھے بخار ہے اور بدن ٹوٹ رہا ہے, میں پھر بھی کوشش کر رہا ہوں پیش کروں. عزیزان گرامی, ائمہ علیہ السلام نے متعدد دلیلیں قرآن کریم سے پیش کی ہیں. ایک اور دلیل سن لیجئے. جب مامون نے کہا آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ علی تمام کے تمام اصحاب سے, صحابہ سے افضل ہیں, مولا نے فرمایا آیہ مباہلہ. توجہ, آیہ مباہلہ دلیل ہے مولا علی افضل ہیں. کا کیسے؟ مولا نے فرمایا اس آیت کے اندر آیا ہے انفسنا و انفسکم, علی نفس پیغمبر کی جگہ اکیلے گئے ہیں. مامون نے پلٹ کے کہا میں آپ کی بات مان لیتا, لولا ابناءنا, اگر ابناءنا پہلے نہ آیا ہوتا. مولا نے کہا میں تیری دلیل مان لیتا اگر نساءنا نہ آیا ہوتا. آج تک علماء میں بحث ہے کہ یہاں امام رضا علیہ السلام کی مراد کیا ہے, کتنی گہرائی ہے. ایک حدیث 1250 سال پہلے امام علیہ السلام نے, بڑے بڑے جید علماء نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں, ثابت کیا ہے. عزیزان گرامی, بہت گنجائش تھی, بہت سے لوگ جا سکتے تھے پیغمبر اسلام کے ساتھ مباہلہ میں, لیکن پیغمبر کسی کو نہیں لے کے گئے, کیونکہ پیغمبر کے نفس کی جگہ پہ صرف علی علیہ السلام ہی جا سکتے تھے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں. عزیزان گرامی, بہت تیزی سے محرم گزر گیا ہے. میں صرف چند دلیلیں اور آپ کے سامنے پیش کروں گا جو سید الشہداء علیہ السلام نے پیش کی. مولا فرماتے ہیں کہ جناب سرور کائنات نے صرف میرے جد رسول خدا نے صرف میرے بابا کے لیے فرمایا, کسی اور صحابہ میں سے کسی کے لیے نہیں فرمایا کہ علی منی و انا منہ, علی مجھ سے ہیں میں علی سے ہوں. یہ صرف اہل بیت علیہ السلام کا امتیاز ہے کہ پیغمبر اسلام نے چادر اڑھا کے فرمایا انہم منی و انا منہم, یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں. میں بہت سوچا کرتا تھا کہ پیغمبر اسلام نے چادر ہی کیوں اڑھائی, کالے رنگ کی چادر ہی کیوں اڑھائی. پیغمبر کو ہرا رنگ پسند تھا, تو رسول اسلام بنی ہاشم کا رنگ ہرا تھا, ہری چادر اڑھا دیتے, سفید چادر اڑھا دیتے. توجہ, زرد چادر اڑھا دیتے. مولا کو زرد رنگ پسند تھا. مولا حسن علیہ السلام کو
ہرا رنگ پیغمبر اسلام کو سفید رنگ پسند تھا، مولا حسین کو سرخ. پیغمبر اسلام نے سیاہ چادر اڑائی تو میں نے بہت سوچا یہ سیاہ چادر ہی کیوں اڑائی. پھر میری نگاہوں میں خانہ کعبہ آ گیا. اللہ نے سارے کے ساری مسجد الحرام کے اندر فرمایا یہ ساری مسجد حرم ہے، جس پہ غلاف ہے وہ میرا بیت ہے. بیت اللہ اور ہے، حرم اللہ اور ہے. پیغمبر نے کالی چادر اڑا کے فرمایا حرم اور ہے، اہل بیت اور. میزان گرامی، عظمت اہل بیت علیہ السلام کی چند جملے اگر پیش کروں گا، آپ نے اگر مجھ سے کبھی سنے ہوں یا کسی اور سے، تو پھر دوبارہ ایک طرف توجہ دلا کے آگے بڑھوں گا موضوع کو. جناب سید الشہداء ان تمام حدیث کو صحابہ کو دوبارہ یاد کروا رہے ہیں. کیوں؟ اللہ بھی آیات جب دوبارہ نازل کرتا ہے تو تذکر دیتا ہے، انسان نسیان سے بھول جاتا ہے، اللہ بار بار یاد کراتا ہے بھولنا نہ، غدیر کو نہ بھلانا، کربلا نہ بھلانا. آج بہت سے افراد، مجھے کسی نے کہا کہ بھی کسی نے پنجاب میں کہا کہ نہیں واقعہ کربلا ہوا ہی نہیں تھا. تو یہ جو سینکڑوں ہزاروں ہمارے نہیں غیر علماء نے لکھا واقعہ کربلا، اس کا کیا کیجئے گا؟ یہ جو مستشرقین نے لکھا ہے، یہ جو یہود و نصارہ نے لکھا ہے، یہ جو سینکڑوں ہزاروں تاریخ کی کتابوں کے اندر واقعہ کربلا درج ہے. آج متعدد واقعات ہوئے جس سے کافی دنیا ڈسٹرب ہے کہ خود مسقط کے اندر بھی مجھے بتایا گیا کہ ابھی ایک واقعہ ہوا ہے جہاں 700 افراد امام بارگاہ کے اندر محصور ہیں اور چند افراد شہید بھی ہو گئے. اور ہمیں بہت سے لوگ بتاتے ہیں تو مجالس کر لو گے تو کیا ہوگا، لوگ شیعہ ہو جائیں گے. مجالس کیوں کرتے ہو؟ شاعر نے بڑے خوبصورت انداز سے کہا ہے اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا، اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے؟ حضران گرامی، میں ممنون ہوں جس طرح سے آپ لوگ رات کے اس پہر میں میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو سن رہے ہیں. میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، میں دیکھ رہا تھا پورے راستے میں جب ہم آ رہے تھے کہ کہیں پہ بھی کار کے گزرنے کی جگہ نہیں تھی. خواتین بچوں کو لے کے سڑکوں پہ دریاں بچھا کے بیٹھی ہیں. دنیا میں ایک اور آدمی ایسا بتاؤ، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، ابھی میرے منہ سے نام نکلنے والا تھا، کوئی دنیا کا صدر، کسی سپر پاور ہی کا صدر چلے مان لیجئے، وہ دعوت دے کہ میں صدر بن گیا ہوں، آؤ کھانا بھی کھلاؤں گا، ٹکٹ بھی دوں گا، تب بھی اتنے لوگ نہیں جائیں گے جتنے بن بلائے حسین کی عزاداری میں آتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں زیدان کیا؟ یہ حسین ابن علی کا امتیاز ہے کہ دنیا میں آپ نے دیکھا ہے لوگ خوشی میں شریک ہوتے ہیں، غم میں نہیں. میں جملہ نہیں پہنچا سکتا. غم میں کوئی رونا نہیں چاہتا، ہر آدمی کہتا ہے بھئی ان کے گھر میں خوشی ہوگی تو چلے جائیں گے، اب کون غم میں جائے. غم میں جاتے بھی ہیں تو اوپرے اوپرے انداز سے لوگ مل کے آ جاتے ہیں، تعزیت کی چلے گئے. یہ واحد دنیا کا غم ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا، کم ہی نہیں ہو رہا، ہر سال بڑھتا نظر آ رہا ہے. یہ اعجاز ہے حسین ابن علی کا. عزیزان گرامی، آل محمد کی عظمت، میں نے پوری دنیا میں عزاداری کی ہے، جلوسوں میں تقریریں کی ہیں، نیوزی لینڈ ہو، آسٹریلیا کے مختلف شہروں میں، اب میں ملکوں کے نام بھی نہیں گنوا سکتا، اتنے ممالک میں گیا ہوں. اور سڑکوں پہ چلنے والے لوگ، راہگیر رک کے پوچھتے تھے کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ کیوں اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں، یہ ماتم کیوں؟ تو ہم بس ایک ہی بات بتاتے تھے، رسول خدا کا نام سنا کہ ہاں مسلمانوں کے نبی کا ان کا ایک نواسا کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا تھا. کہ کب؟ 1400 سال پہلے. کہ آج تک ان لوگوں کو اتنی محبت ہے حسین ابن علی سے. عزیزان گرامی، دنیا میں ایک اور بتائیے، حدیث نبوی کو پیش کر رہا ہوں، ان فی ذکر الحسین الحرارۃ فی قلوب المؤمنین لن تبرد. بے شک کہ ذکر حسین کی ایک ایسی حرارت ہے جو مومنوں کے دلوں میں پائی جاتی ہے، کبھی سرد نہیں پڑے گی. آپ نے کبھی غور کیا دادا، نانا، اجداد، کسی کا بھی غم ہو، 2-4 سال، 10-15 سال بعد وہ غم کم ہو جاتا ہے، ایسا ہے؟ لیکن سید الشہداء کا غم ہر سال بڑھتا نظر آتا ہے، جس کی شدت بڑھ رہی ہے.
پوری دنیا میں چند جملے کہوں گا بہت معذرت کے ساتھ، آخری مجلس ہے. آپ نے دیکھا شاید آپ نے نام بھی سنا ہو، کمبھ کا میلہ ہندوستان میں ہوتا ہے. ہندو بے لباس وہاں پہ بتوں کو اٹھا کے آ جاتے ہیں. اس کا ریکارڈ، ورلڈ ریکارڈ جانتے ہیں کیا ہے؟ 70 لاکھ سے زیادہ آج تک وہاں اجتماع نہیں ہوا. ہندوستان 1.5 ارب کی آبادی ہے. توجہ، عراق کی کل آبادی 4 کروڑ اور زائرین اس وقت 40 کے اندر، اور عاشورہ میں 60 لاکھ بتائے جا رہے ہیں، 40 پہ 2 کروڑ متوقع ہیں. عزیزان گرامی، یہ ساری دنیا، مجھے بہت سے زائرین ملے، کہا کہ میرا ٹکٹ ضائع ہو گیا. میں کیوں؟ میں نے اپنا بیل بیچ کے آیا تھا، میں اپنی فصلیں بیچ کے آیا تھا. اب دنیا میں بس ایک ہی حقانیت کی علامت ہے. ساری دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا، سامراجی طاقتیں، یہ بین الاقوامی پروپیگنڈے. میں نے پہلی جو مجلس پڑھی تھی، اگر ذہنوں میں ہو جو لوگ پہلے دن تھے، کہ بنو امیہ بنی عباس نے کتنی سازشیں کی اہل بیت علیہ السلام کے خلاف. آج چھوٹے سے چھوٹا میچ دکھا دیا جاتا. توجہ، کوئی نہ جانے کیسے کیسے پروگرام ٹی وی پہ دکھائے جاتے ہیں، لیکن کربلا سب سے بڑا اجتماع ہے، دکھایا نہیں جا رہا. انہیں خوف کس بات کا ہے؟ وہ جانتے ہیں کمبھ کو دیکھ کے بھی کوئی ہندو نہیں ہوگا. حسین کو سن کے سارے شیعہ ہو جائیں. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام؟ ساری دنیا سمجھ رہی ہے کہ اگر ہم نے میڈیا کوریج دی تو ہماری اپنی خیر نہیں ہے. اور بہت سے لوگ، مجھے اب تک یاد ہے، میں امریکہ میں اشرا پڑھ رہا تھا، صدام ملعون کو معزول کیا امریکہ نے، تو کہا کہ اس سال عزاداری آزاد ہو گئی. تو میں نام نہیں لوں گا چینلز کے، تو سب دکھا رہے تھے کہ اس وقت کربلا میں عزاداری ہو رہی ہے. کہ کون؟ کا حسین ابن علی کے چاہنے والے آ رہے ہیں. کہ پیدل آ رہے ہیں؟ ہاں. کہ یہ کیا بات ہے، لوگ سڑکوں پہ کھانا کھلا رہے ہیں. توجہ، ایک آدمی نے کہا بھائی اس کے ہاتھ میں زنجیر ہے، بھاگو. اس نے کہا مجھے نیو یارک میں اپنے فلیٹ میں اتنا سکون نہیں ملتا جتنا حسین ابن علی کی گلیوں چوباروں پہ بیٹھ کے. کون ہے حسین ابن علی؟ جناب سید الشہداء سب سے بڑی کشش کا نام ہے. ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے اپنی اپنی عقیدت کا اظہار کرنے آتا، لیکن سید الشہداء علیہ السلام، امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے، تھوڑا سا ٹائم ہے، فرماتے ہیں کامل الزیارات. مرحوم خوئی کا نظریہ تھا کہ اس میں تمام روایات مستند ہیں. ابن قولوہ جو 7ویں امام کے قدموں میں دفن ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کامل الزیارات میں روایت لکھی ہے 6 امام سے، کہ سید الشہداء اپنے ہر زائر کو اس کے نام سے حسب نسب سے پہچانتے ہیں. عزیزان گرامی، آج کیا ہوگا؟ کل مجھے پتا چلا کراچی میں بھی کسی کو گرفتار کیا گیا ہے، ایک مفتی صاحب کو، صرف اس لیے کہ آپ بہت زیادہ اہل بیت کر رہے ہیں. اچھا، ہم کوئی بھی بات کہہ دیں تو کہتے ہیں نہیں آپ نے جو ہے وہ یہ جو کچھ تبرہ کیا یہ ہمارے والوں پہ. کیسے؟ کبھی جب آپ کہتے ہیں دشمنان اہل بیت پہ، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کیوں اتنا اپنے اندر چور محسوس کرتے ہو کہ ہم نے آپ کو کہا؟ ہم تو صرف دشمنان اہل بیت کو کہتے ہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں میرے بچوں تک؟ عزیزان گرامی، آج پوری دنیا، آئیں ذرا میں مکمل کر دوں اس. مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں پیغمبر نے صرف میرے بابا کے لیے فرمایا، کسی اور کے لیے نہیں فرمایا. ہمارا کسی سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، ہم صرف اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرتے ہیں. مولا فرماتے ہیں پیغمبر نے، میرے جد رسول خدا نے صرف میرے بابا کے لیے فرمایا، علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں ان سے ہوں. جناب سلمان کے لیے کیا فرمایا تھا؟ سلمانو منا اہل، سلمان اہل بیت سے ہیں، اہل بیت سلمان سے نہیں ہیں. جو لوگ پہنچ گئے، تفصیل کے وقت نہیں ہے. جناب سلمان فارسی کی بہت عظمت، بہت مقام، لیکن اہل بیت علیہ السلام کا مقام و عظمت بہت زیادہ. عزیزان گرامی، جتنا پیش کروں اسے قبول کیجئے گا. اس وقت 8 محرم الحرام
چند جملے فضائل کے پڑھنا چاہتا ہوں مولا عباس علیہ السلام کے، کہ ان کے لیے چھٹے امام فرما رہے ہیں السلام علیک یا ابا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین، اے ابو الفضل العباس امیر المؤمنین کے فرزند، آپ پہ سلام۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، اے عباس آپ پہ سلام جو اللہ کے بھی مطیع و فرما بردار ہیں، اس کے رسول کے بھی، امیر المؤمنین کے بھی، حسن کے بھی، حسین کے بھی۔ اگر پانچوں ہستیوں کی اطاعت ایک جگہ دیکھنی ہے تو ایک مرتبہ عباس علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ بس بھائی ماحول مصائب کا تیار ہے، میں کوشش کروں گا تفصیل سے پورے مصائب پڑھوں۔ 2 بجے کے بعد کا وقت ہے، صبح 9 محرم ہے۔ آپ جانتے ہیں نا خیام حسینی سے آوازیں آ رہی ہیں، العطاش العطاش۔ مجھے اس اجتماع کا آخر نظر نہیں آ رہا، پروردگار سلامت رکھے بحق جناب سید الشہداء تمام عزاداروں کو، تمام مومنین و مومنات کو جو دور دور سے جناب عباس کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا جناب عباس کے مصائب میں کوشش کرتا ہوں تفصیل سے پڑھوں۔ جناب عباس نے بہت قربانیاں دی ہیں اہل بیت کی خاطر۔ بس ایک روایت مسلم گچکار کی روایت، بڑی مشہور روایت ہے، شاید آپ نے پہلے سنی ہو۔ ایک دیواروں پہ پلستر کرنے والا مزدور تھا کوفے میں، نام تھا مسلم گچکار، پرانے زمانے میں سیمنٹ نہیں تھا، تو وہ دیوار کو لیپ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے میں نے اتنے میں دیکھا کہ کچھ سر ہیں جو نیزوں پہ بلند ہیں، کچھ بیویاں ہیں جو قیدی ہیں، اور کچھ بچے ہیں، ایک مرد ہے جس کے گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ کہ میں دیکھ رہا تھا کیسے نورانی سر ہیں، چہروں پہ خون ہیں لیکن نورانی چہرے ہیں۔ کیا اتنے میں ایک مرتبہ گیا، میں نے ایک آدمی سے پوچھا یہ سارے سر نیزوں پہ ہیں، یہ ایک سر گھوڑے کی گردن میں کیوں لٹکا ہے؟ میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے؟ تو جس ملعون نے جناب عباس کا سر قلم کیا تھا نا، وہ گھوڑے کے گردن میں سر کو لٹکا کے جا رہا تھا۔ پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ کہ مجھ سے مت پوچھ، وہ جو قیدی ہے نا ان سے پوچھ۔ مسلم گچکار آیا جناب مولا سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں، اے قیدی آپ کی مظلومیت پہ بہت رونا آتا ہے، یہ بتائیے یہ جو سر ہے، یہ سر مقدس، یہ جو پاک سر نورانی سر ہے گردن میں لٹکا ہے گھوڑے کی، یہ کس کا سر ہے؟ مولا کے آنسو بہنے لگے، یہ میرے چچا عباس کا سر ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ میں آج رونے میں کوئی بخل نہ کرے، آج بڑے بڑے جید علماء نے کہا کہ ہم نے جناب سیدہ کو خواب میں دیکھا، بی بی نے حکم دیا، کیا بات ہے میرے بیٹے کی ہر روز زیارت کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ کہا بی بی میں ہر روز مولا حسین کی زیارت کرتا ہوں۔ بی بی نے فرمایا میں اپنے بیٹے عباس کی بات کر رہے ہیں۔ مولا عباس کو جناب سیدہ نے اپنا بیٹا کہا۔ بھئی آج رونے میں کوئی بخل نہ کرے، میں تو تفصیل سے پڑھنے کا عادی ہوں۔ تو ایک مرتبہ پوچھا، کہا اے قیدی میں مسلم ہوں، میرا نام مسلم ہے، مسلم گچکار ہوں، یہ سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ کہا جب بھی، اب میں سخت الفاظ نہیں پڑھوں گا مجھے معاف کر دیجئے گا، کہ جب بھی میرے چچا کے سر کو نیزے پہ بلند کیا جاتا تھا رکتا نہیں تھا، بعض ملونوں نے اتنے گرز مارے تھے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اور بعض جگہوں پہ بعض علماء نے، جید علماء نے ایک جملہ نقل کیا کہ مولا سجاد نے فرمایا کہ میرے چچا کا سر نیزے پہ بلند نہیں ہوتا تھا، کیوں؟ کہ جناب سیدہ نے پردے بچانے کے لیے مانگا تھا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس بھائی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس بھائی آپ جانتے ہیں نا جناب عباس کو بے انتہا محبت تھی مولا حسین علیہ السلام سے، اور اپنی بہن زینب سے، اور ایک چھوٹی سی بی بی نام سکینہ تھا، ان سے بہت محبت تھی۔ میں بنیادی مصائب نہیں پڑھ رہا، میں فوراً شہادت کی طرف جا رہا ہوں۔
جب جناب عباس صبح عاشور آئے مولا کی خدمت میں، مولا اجازت ہے میں میدان کارزار میں جنگ کے لیے جاؤں؟ مولا نے فرمایا عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں، تفرق میری فوج کو کون سپہ سالاری کرے گا اگر آپ چلے گئے؟ جناب عباس رک گئے۔ جب تیسرا حملہ ہوا نا اور جناب حبیب اور مسلم ابن اوسجا کے لاشیں آئے تو اب جناب عباس سے رہا نہیں گیا۔ جناب عباس نے مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، مولا یہ بزرگ اصحاب لڑ نہیں پائیں گے، یہ بھوکے پیاسے ہیں، مولا مجھے مہلت دیجئے، دشمنوں کو میں دیکھ لوں گا۔ مولا نے فرمایا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ جب ظہر کے بعد اون و محمد کے لاشیں آئے نا، اب جناب عباس سے رہا نہیں گیا، مولا اب تو گودوں کے پالے بچے مارے جا رہے ہیں، مولا مجھے اجازت دے دیجئے۔ نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ بس بھی مجھے پڑھا نہیں جا رہا لیکن میں کوشش کروں گا 5 سے 10 منٹ میں بات مکمل کروں۔ جب ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام خیموں کے باہر کھڑے تھے نا، جہاں بیویوں کے خیمے تھے، اس کے باہر ایک تلوار پہ ٹیک لگائے کھڑے تھے، اچانک مولا کو کچھ بچوں کی آواز آئی جو مشکیزیں ہلا ہلا کے دیکھ رہے تھے، شاید کسی مشکیزے میں پانی رہ گیا ہو۔ جب جناب عباس نے آواز سنی خیمے کے اندر گئے، دیکھا ایک بچہ لبوں پہ مشکیزہ لگا رہا تھا، ایک بچی بار بار ہلا کے مشکیزیں دیکھتی، کبھی رخسار سے لگاتی کبھی پیشانی سے۔ مولا نے پوچھا سکینہ کیا بات ہے؟ کہا چچا مجھے پیاس لگی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کھلے سڑک پہ کھلے آسمان کے نیچے بلند آواز سے گریے کی آواز نہیں آتی، میرا دل کہتا ہے آج بیویوں میں جناب زینب ضرور آئی ہوں گے، آج کوئی بہن شام سے بھائی کا پرسہ لینے آئی ہوں گی۔ عباس ہمیں آپ پہ بڑا ناز تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ غیور مؤمنین، اے میرے غیرت مند بھائیوں، میرے بیٹو، جناب عباس بہت غیرت مند تھے۔ جیسے جناب سکینہ کو دیکھا نا پیاسی ہیں، فوراً بی بی سے فرمانے لگے بی بی مشکیزہ لیجئے، میرے ساتھ چلیے، اپنے بابا سے فرمائیے مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں۔ جناب سکینہ نے مشکیزہ لیا، چچا کا ہاتھ پکڑا، انگلی پکڑی، آئیں، بابا چچا سے کہیے ہمیں پانی لا دیں۔ تو مولا حسین نے یہی فرمایا ہوگا نا، عباس اب آپ ایسی سفارش لائے ہیں میں رد نہیں کر سکتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک سوال کروں، آپ جب روتے ہیں تو کوئی آپ کو روکتا تو نہیں ہے، کوئی تعزیانے تو نہیں مارتا؟ جب شام کے بازار میں بیویاں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی میں تمام کر رہا ہوں، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا۔ جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عنایت فرمائے پروردگار آپ کے ان آنسوؤں کو۔ بس بھائی باب الحوائج کی مجلس میں آئے ہیں، جملے سن لیجئے۔ مولا حسین نے فرمایا عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے۔ مولا عباس نے کہا مولا اتنا میرے لیے کافی ہے۔ کاندھے پہ مشکیزہ رکھا، علم ہاتھ میں لیا۔ جیسے جناب عباس میدان کربلا میں اترنا چاہتے تھے نا اپنی سواری پہ سوار ہونے کے لیے، مولا حسین نے آواز دی عباس جانے سے پہلے آخری مرتبہ زینب سے مل لیجئے گا۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ جناب عباس بہت غیرت مند تھے۔ جناب زینب میدان کربلا میں 56 برس کی تھی، مولا عباس 34 برس کے تھے، 22 سال بڑی تھی جناب زینب۔ بی بی نے ہاتھوں میں مولا عباس کو پالا تھا، بھائی کو ہاتھوں میں۔ جیسے جناب عباس در خیمہ پہ آئے گا، بی بی الوداع، بی بی عباس میدان میں جا رہا ہے۔ جناب زینب نے خیمے کا پردہ ہٹا، عباس ابھی نہ جائیے گا، ذرا میرے پاس آئیے، میں سب سے درخواست کروں گا، دیکھ سکیں تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے۔ جناب عباس بڑے قداور تھے، بی بی نے دونوں باہیں گلے میں ڈالی اور بلند آواز سے کہا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی بابا نے فرمایا تھا زینب اسی شہر میں قیدی بنا کے لائی جائیں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کوئی رونے میں بخل نہ کرے، بلند آواز سے پرسہ دیجئے جناب ام البنین کو۔
کہا زینب بیٹی آپ کو اس شہر میں قیدی بنا کے لایا جائے گا. کہا عباس جب بابا نے مجھ سے فرمایا نا قیدی بنا کے لایا جائے گا تو بھیا عباس مجھے پورا یقین تھا ایسا ہوگا کیونکہ بابا نے فرمایا. لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنائے, میرا عباس جیسا بھائی ہے. لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع, مجھے یقین ہو گیا میرے ہاتھوں میں رسیاں آنے والی ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بھئی آج مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا لیکن میں پورے مصائب پڑھوں گا. شہادت پوری نہ پڑھ سکوں تو مجھے معاف کر دیجئے گا. بعض لوگوں نے کہا مولانا پوری شہادت پڑھیے گا. بس بھئی جملے سن لیجئے. جناب عباس خیمے سے باہر آئے. میرے گسان مرحوم حسن شاہ صاحب ایک جملہ فرماتے تھے کہ جیسے ہی جناب عباس خیمے سے باہر نکلے بی بی زینب نے بیویوں کا آواز دی, بیویوں پردے کی ضمانت ختم ہو گئی, میرا عباس چلا گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام خیمے سے باہر نکلے. آپ کے ذہنوں میں نا ایک چھوٹی سی بی بی ہاتھ میں کوزہ لیے باہر آ گئیں. مولا عباس نے فرمایا بی بی یہ کوزہ بچوں کو بھی ایک ایک کوزہ دے دیجئے, بس ابھی میں کچھ دیر میں پانی لے کے آؤں گا, آپ سب کو سیراب کروں گا. جیسے جناب عباس چلے نا, مرحومۃ اللہ اشتہاردی فرماتے ہیں صرف تیر انداز جو راستہ روک رہے تھے وہ 4000 تھے. نیزہ باز الگ تھے, تلواروں والے الگ تھے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. خدا نہ کرے کسی پہ ایسا حملہ ہو. جناب عباس نے ایک مرتبہ میدان میں اتر کے دیکھا جیسے شیر کے آنے پہ بکریاں بھاگتی ہیں نا, سارے تیر انداز بھاگنے لگے, بھاگو عباس آ گئے ہیں. وہاں ایک بچی بچوں سے کہہ رہی تھی بچوں وہ جو علم جا رہا ہے میرے چچا عباس ہیں, ابھی چچا پانی لائیں گے میں ہاتھوں سے سیراب کروں گی. اتنے میں علم نشیب میں اتر گیا. جناب سکین میں اور آپ جب پانی میں دیکھتے ہیں نا ہمیں اپنا عکس نظر آتا. جب جناب عباس نے پانی میں دیکھا تو مولا کو جناب سکینہ کا عکس نظر آ رہا تھا. مولا نے ایک مرتبہ عکس کو دیکھا کہ بی بی کچھ اور صبر کر لیجئے, میں نے پانی بھر لیا ہے. مقتل الحسین میں ایک جملہ عجیب و غریب لکھا ہے. جناب عباس نے اپنی سواری سے کہا اشرب الماء, پانی پی لے. بے زبان جانور تھا لیکن سر ہلا دیا, اسے بھی حسین کی بیٹیوں کی. اجرکم اللہ. پڑھوں یا رہنے دوں؟ اجرکم اللہ. بس بھی میں مکمل کر رہا. جناب عباس نے مشکیزے میں پانی بھرا. ایک مرتبہ اپنی سواری پہ دوبارہ سوار ہوئے. جیسے ہی چلے نا خیام کی طرف تو جناب سکینہ نے کہا بچوں وہ جو علم آ رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہیں. علم قریب آنے لگا, بچوں کی آرزو بڑھنے لگی, پانی ابھی ملے گا. سب اپنے لبوں پہ زبان پھیر رہے تھے, ہاتھوں میں کوزے تھے. اتنے میں علم لڑکھڑانے لگا. بس جیسے ہی علم لڑکھڑایا جناب سکینہ نے کچھ دیر دیکھا, پھر آواز دی بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو, میں دعا کروں گی تم آمین کہنا. پروردگارا میرے چچا کی خیر. اجرکم اللہ. نہیں میرا بھائی, میرا بچہ, روکیں ان کو. نہیں میرا بھائی, نہیں بھائی, میں تو ابھی پڑھنا چاہ رہا تھا. بس بھئی آخری جملے سن لیجئے. اب آپ لوگوں میں پڑھنے کی میں پڑھنے کی طاقت نہیں, آپ میں سننے کی طاقت نہیں. ایک مرتبہ آخری جملے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, میرے سارے بھائی, میری بہنیں, میری بیٹیاں سب میری طرف دیکھیں گے. جہاں جہاں آواز جا رہی ہے آنکھیں بند کر کے تصور کریں. مقتل الحسین کے اندر مرحوم شیخ الرئیس نے ایک جملہ لکھا, جیسے ہی جناب عباس پانی لے کے چلے ایک ملعون نے چھپ کے وار کیا, دایاں بازو قلم کر دیا. دوسرے ملعون نے چھپ کے وار کیا, بایاں بازو قلم کر دیا. جناب عباس نے دندان مبارک سے مشکیزے کو پکڑا. میں اور آپ جب دعا مانگتے ہیں نا ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں. اگر کسی کے بازو نہ ہو وہ نگاہیں اٹھا کے, نگاہیں بلند کر کے دعا مانگے گا. جناب عباس ایک مرتبہ نگاہوں کو بلند کر رہے تھے, پانی پہنچ جائے اتنے میں حرملہ ملعون نے تیر چلایا, پانی بہ گیا. ایک نے تیر مارا, دائیں آنکھ میں تیر لگا. مولا عباس نے پہلی مرتبہ کہا مولا میری مدد کو آئیے, میرے بازو نہیں آنکھ میں. یا عباس, یا عباس,
یا عباس یا عباس. بھئی علم برآمد ہو گیا. ایک صرف دعا کا جملہ کر دوں اس سے پہلے کہ نوح خان میرا بھائی نوح کو شروع کرے. ایک جملہ سنیں گے؟ علم آ گیا نا. مولا جب خیموں میں علم لائے جناب سکینہ نے ایک سوال کیا, بابا آپ علم کیوں لائے ہیں؟ چچا عباس کہاں ہیں؟ مولا نے فرمایا سکینہ آپ کے چچا فرات کے کنارے سو گئے. بچی کو یاد رہ گیا چچا فرات کے کنارے سو رہے ہیں. جب شام غریبہ میں تماچا لگا بی بی نے آواز دی, چچا عباس اب تو واپس آ جائیے. ماتم حسین